مظفر، شوکت اور اقبال اپنے چچا سے کہانی سننے کے لیے ضد کر رہے تھے۔ چھوٹی نسرین بھی توتلی زبان سے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ چچا، ہمیں ٹھگوں والی کہانی سناؤ۔ ہاں ہاں، ٹھگوں والی، ٹھگوں والی، ٹھگوں والی، دوسرے بھی بول پڑے اور شور مچانے لگے۔ اچھا بھائی، لو ٹھگوں والی کہانی ہی سن لو۔ ہاں نسرین بھائی، تم ہنکارا دیتی جانا۔ ہاں تو ایک بڑھیا تھی، جیسے ہماری نانی ہے؟ نسرین بول پڑی۔ نہیں، جیسے میری نانی ہے، شوکت نے کہا۔ تم سب جھوٹے ہو، وہ تو میری نانی کی طرح تھی، ظفر بول پڑا۔ ہاں بھائی، تمہاری نانی کی طرح ہی تھی۔ اب اگر بیچ میں کوئی بولا تو میں کہانی نہیں سناؤں گا۔ ہاں تو وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا پاتا پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ چچا، کیا کیا گہنا تھا؟ دیکھو نسرین، تم پھر بیچ میں بول پڑی۔ گہنا کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے، باؤں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے، سمجھی نا؟ پھر یہ ہوا کہ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے، دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ تو ٹھگ تھے ہی، یہ بڑھیا ان کی بھی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سلیک کے بعد پوچھا، بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا شہر جا رہی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ پھر تو خوب ساتھ ہوا بڑی اماں، ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں، دوسرا ٹھگ بولا۔ ہاں بیٹا، اچھا ہو گیا، بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلدی کٹ جائے۔ بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو۔ ہم سنائیں، دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط مان لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں، ہمارے ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دوہتے دوہتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے دانے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے، اور جب بائیں پہ بیٹھتے تو مشرق میں آ جاتے۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی، ہمارے گائے کو لگی اور بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑا افسوس ہے، بڑھیا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بڑی اماں اب تم کچھ سناؤ، ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا۔ میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا، اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ تو پھر سنو بیٹا، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دے دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا، ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پہ اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بتیرے علاج کرائے لیکن زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ بنولے کا دانہ اس کے زخم میں سے کہیں سے گر گیا اور ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی، اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے، بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ ہم نے اسے بلوا کر کاٹنا شروع کر دیا اور اس کا کپڑا بنانے لگ گئے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں کھیس بھی تھے، ان کھیسوں میں سے 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم نے اوڑے ہوئے ہیں وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے، مہربانی کر کے یہ کھیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے کھیس بڑھیا کو دے دیے، اور کرتے بھی کیا، شرط جو رکھ دی تھی ایسی مجبور تھے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے، ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔
یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں اسی تھان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دیں، نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپیہ دیتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں، کنگن بیچ لیں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر پہنچ گئے تھے، ہر طرف خوب چہل پہل تھی، کھوے سے کھوا چلتا تھا۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سنار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سنار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سنار نے پوچھا۔ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت تھی، سنار نے کہا۔ بولو اماں کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے میں طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں، بڑھیا نے کہا، اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے، ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سنار کے ہاتھوں بیچ دی اور ان کے پاس آ کے کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتی ہوں، کچھ مٹھائی بھی لیتی ہیں نا اماں؟ دونوں نے کہا، اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر 9-2-11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنار نے انہیں بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔ کیوں ظفر میاں، اچھی کہانی ہے نا؟ ہاں چچا جان اچھی کہانی ہے، کوئی اور سنائیے، بچوں نے کہا۔ نہیں بھائی اب رات زیادہ ہو گئی ہے، سو جاؤ، صبح تمہیں اسکول بھی جانا ہے، دیکھو نسرین بھی جمعیاں لے رہی ہے۔ کل تم نے اپنا سبق فر سنا دیا تو ایک اور دلچسپ کہانی سناؤں گا۔ اچھا اب سو جاؤ، شاباش۔